السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه البخاری ومسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں: جو شادی شدہ ہو کر زنا کر لے، جان کے بدلے جان، اور اپنے دین اسلام سے مرتد ہو کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں تین مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے، تین قسم کے مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ایک تو ہے الثیب الزانی، شادی شدہ زناکار، والنفس بالنفس، اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، دین کو چھوڑنے والا، دین سے الگ ہونے والا یعنی مرتد ہونے والا۔ ان تین حالات کے سوا مسلمانوں کا خون معصوم اور محترم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال اور عزت و آبرو سب کچھ حرام ہے۔ کسی مومن کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے، ناحق قتل کر دے، تو اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو، اے مومنو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ تو حدیث میں عام ورڈ ہے کہ والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو قتل کر دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو اس لڑکی کے عوض، اس لڑکی کے بدلے قتل کر دیا۔ لیکن کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یقتل مسلم بکافر، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کافر ذمی یا معاہد یا مستأمن ہے تو اس کی دیت ادا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر کافر ذمی ہے، معاہد ہے یا مستأمن ہے تو اس کی دیت ادا کرنی ہوگی، اگر کسی نے اس کو قتل کر دیا ہے تو کسی مسلمان نے۔ اور مسلمانوں کی دیت سے ان کا دیت جو ہے وہ نصف ہے، آدھا ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دیت المعاہد نصف دیت الحر، معاہد کی دیت آزاد مسلمان کی دیت سے آدھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ کافروں کی تین قسم ذکر کی گئی ہے، ذمی، معاہد یا مستأمن، تو اس کی تھوڑی سی تعریف بھی سمجھ لیں۔ اگر اسلامی حکومت ہو
تو کفار کی 4 قسمیں ہیں، چونکہ یہ سارے جو احکام اور مسائل ہیں یہ تبھی لاگو ہوں گے جب اسلامی قانون ہو، اسلامی قانون کا نفاذ ہو، اسلامی حکومت ہو۔ تو کفار کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک حربی کافر ہے جو مسلمانوں سے جنگ کی حالت میں ہو، مسلمانوں سے جنگ کرتا ہو۔ دوسرا ذمی کافر ہے جو جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر مسلمانوں کے ملک میں مقیم ہو، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو اور مسلمانوں نے اس کی جان و مال کی حفاظت کا وعدہ کیا ہو۔ تیسرا معاہد ہے، معاہد کافر جس کا قیام اس کے اپنے ملک میں ہو، جو اپنے ملک میں رہتا ہو لیکن اس سے جنگ بندی کا اعلان ہو۔ چوتھا ہے مستأمن، جس سے مسلمانوں نے کوئی عہد و پیمان نہیں کیا ہو، البتہ ایک متعین وقت تک اسے امان دی گئی ہو۔ مثلا کوئی حربی کافر تجارت وغیرہ کی غرض سے امان طلب کر کے مسلمانوں کے ملک میں داخل ہو تو جس مدت تک اسے امان دی گئی ہے وہ مستأمن ہے۔ ذمی، معاہد اور مستأمن کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ذمی کو ناحق قتل کرے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام فرما دی ہے۔ جو شخص شادی شدہ ہو کر زنا کرے اس کا خون حلال ہے اور اس کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ غامدیہ 2 یہودیوں اور ایک عورت کو رجم فرمایا ہے۔ جو شخص دین اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے اور ارتداد اختیار کر لے، اسلام سے پھر جائے، اس کا خون حلال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو۔ ہاں ایک بات یاد رہے کہ اسے سمجھایا جائے گا، توبہ کرنے اور دوبارہ مسلمان ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ اگر اس نے توبہ کر لی اور دوبارہ اسلام میں واپس لوٹ آیا تو اسے معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ توبہ کے بعد وہ مرتد نہیں رہا۔ لیکن اگر وہ اپنے کفر پر مصر رہا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔